الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سورہ نساء کی آیت 12 سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے آیت 11 میں حصے بیان ہوئے۔ یہ حصے اولاد کے تھے، والدین کے تھے۔ اس کے بعد درمیان میں کلام کو روک کر اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ یہ حصے میں نے کیوں مقرر کیے سلسلہ کلام کے بیچ میں۔ یہ بھی قرآن مجید کا خاص انداز ہے، یعنی ایسا نہیں کیا کہ پہلے یہ بات بیان کی ہو یا خاتمے میں بیان کی ہو، ایک خاص ادبی اسلوب میں بات شروع کی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب بات شروع کر کے حصے بیان کر دیں تو سوالات پیدا ہو گئے نا، لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، یعنی آپ کے ذہن میں بھی ہوں گے، میرے ذہن میں بھی ہوں گے۔ تو اب درمیان میں روکا بات کو اور یہ بتایا کہ یہ جو حصے مقرر کیے گئے ہیں تم خود فیصلہ نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی بنیاد کیا ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ جس بنیاد پر کیا ہے وہ قرب منفعت ہے۔ تو گویا مقصد یہ ہے کہ لوگوں پر یہ بات واضح کر دی جائے کہ جن رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ نے کسی میت کے وارث قرار دیا ہے ان کے بارے میں مبنی بر انصاف قانون وہی ہے جو اس نے خود بیان فرما دیا۔ پہلی بات تو یہ بیان، چنانچہ اس کی طرف سے اس قانون کے نازل ہو جانے کے بعد اب کسی مرنے والے کو محض رشتہ داری کی بنیاد پر اللہ کے ٹھہرائے ہوئے ان وارثوں کے حق میں وصیت کا حق باقی نہیں رہا۔ یہ بات تو اس آیت سے واضح ہو گئی، لیکن رشتہ داری کی بنیاد پر اب اگر کسی رشتہ دار کے لیے کوئی وصیت وہ کرے گا تو صرف اس صورت میں کرے گا جب ان میں سے کسی کی کوئی ضرورت یا اس کی کوئی خدمت یا اس طرح کی کوئی دوسری چیز اس کا تقاضا کرتی ہے۔ یہ حق حاصل ہے۔ میں نے اس کے دلائل بھی بیان کر دیے تھے کہ یہ حق اب بھی حاصل ہے کہ کسی بچے کی خدمت، ضرورت یا کسی اور پہلو سے، یا والدین کی مثال کے طور پر، یا کسی اور وارث کی اس نوعیت کی کوئی چیز اگر تقاضا کر رہی ہے تو آپ وصیت کر سکتے ہیں، کیونکہ جس منفعت کے کم یا زیادہ ہونے کا علم ہمارے پاس نہیں ہے وہ کون سی منفعت ہے؟ وہ رشتہ داری کی منفعت ہے۔ اس کو ہم نہیں جان سکتے، اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس تھا کہ ہمارے والدین زیادہ قریب ہیں منفعت کے لحاظ سے یا اولاد۔ اچھا، اور زیادہ قریب ہے تو کتنے قریب ہے کہ اس کے لیے ان کا حصہ مقرر کر دیا جائے۔ رشتہ داری کی منفعت تو اللہ نے طے کر دی، لیکن جو ضرورتیں، جو منفعتیں ہم جان لیتے ہیں، معلوم متعین ہوتے ہیں کہ اس بچے کی تعلیم مکمل ہونی ہے، اس کی شادی کا معاملہ زیر بحث آنا ہے، اس کو کہیں اور کوئی معاملہ اس نوعیت کا کرنا ہے، اس کو کاروبار کے لیے کچھ ضرورت ہوگی، یہ وہ منفعتیں ہیں، یہ وہ ضرورتیں ہیں جس کو ہم جانتے ہیں، یہ لا تدرون کے ذیل میں آتی ہی نہیں ہے، اس لیے ان کی بنیاد پر وصیت کریں گے۔ اچھا، اسی طریقے سے یہ بات بھی بڑے لطیف طریقے سے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی کہ وراثت کا حق جس بنیاد پر قائم ہوتا ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ قرابت نافعہ ہے، اور حصوں میں جو فرق کی وجہ ہے وہ بھی اصل میں ان کے پانے والوں کی طرف سے مرنے والے کے لیے ان کی منفعت کا کم یا زیادہ ہونا ہے۔ یعنی جو بنیاد واضح کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر منفعت جو ہے وہ دنیوی منفعت ظاہر مراد ہے، یہاں پہ دنیوی منفعت، اور منفعت ایک جامع تعبیر ہے، وہ معاشی بھی ہوتی ہے، وہ سپورٹ کی بھی ہوتی ہے، وہ اور دوسری چیزوں کی بھی ہوتی ہے۔ تو وہ منفعت جس کی جتنی ہے اس کے لحاظ سے حصہ مقرر کیا گیا ہے۔ ہم جذبات میں ہوتے ہیں، یعنی ہم اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کرتے رشتہ داری کی بنیاد پر تو جذبات کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی بنیاد اصل میں منفعت ہونی چاہیے۔ چنانچہ اسی اصول کے اوپر آپ دیکھیے کہ لڑکوں کا حصہ لڑکیوں سے زیادہ رکھا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لڑکی کی منفعت خاندانی معاشرت میں جیسے ہی وہ بالغ ہوتی ہے اس کے سسرال کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ اس کی منفعت لڑکے سے کم ہے، وہ والدین کے لیے کمتر ہو جاتی ہے۔ آپ اپنی معاشرت پر بھی غور کر کے دیکھ لیں، جیسے ہی یہ معاملہ ہوتا ہے اس خاندانی نظام میں کوئی جوہری تبدیلی آ جائے، کوئی اور اس طرح کی چیز واقع ہو جائے تو وہ استثناء ہوگا جس کی بنیاد پر پھر آپ کو حق وصیت حاصل ہو جائے گا۔ لیکن عام حالات میں تو بالکل یہی صورتحال ہوتی ہے، یعنی جیسے ہی لڑکی جوان ہوتی ہے آپ نے بہرحال اس کی شادی کرنی ہے، جیسے ہی اس کی شادی آپ کریں گے تو اب اس کی منفعت جو ہے وہ سسرال کی طرف۔ میں جب اپنی زندگی پر غور کرتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت مثال کے طور پر میری خوش دامن صاحبہ جو ہیں بہت بزرگ ہیں، بوڑھی ہیں، اور وہ کچھ بیمار بھی ہو گئی ہیں۔ میری بیگم صاحبہ میری ترغیب کے باوجود اور اپنی خواہش کے باوجود ان کو وہ سہارا اور وہ خدمت فراہم نہیں کر سکتی جو انہوں نے میری ماں کو فراہم کیا تھا۔
اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اب اپنے گھر میں ہیں اور اس گھر کی ذمہ داریاں انہوں نے ادا کرنی ہے، اس کو دیکھنا ہے، تو یہ ممکن نہیں۔ میری والدہ یہاں ان کو میسر تھیں، تو آپ یہ دیکھیے کہ جو ان کی حقیقی والدہ نہیں تھی ان کے لیے ان کی منفعت زیادہ تھی، وہ بھی بیمار ہوئیں، ان کو بھی بڑھاپا گزارنا پڑا، 16 سال کم و بیش میرے گھر میں رہیں، تو یہ سب کچھ میں جو میری والدہ کو منفعت میری بیوی سے حاصل ہوئی، حالانکہ ان کی والدہ نہیں تھی، وہ ان کی والدہ کو آج، ان کی اپنی والدہ کو آج اس طرح حاصل نہیں ہو پا رہی۔ تو اصل میں یہ بنیاد ہے۔ میں نے ایک مثال دی، آپ اس مثال سے روشنی پائیں گے تو پھر غور کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گی بات۔ تو لڑکوں کا حصہ لڑکیوں سے اس لیے دگنا رکھا گیا کیونکہ ان کی منفعت ان کے سسرال، ان کے شوہر کی طرف منتقل ہو جاتی ہے جیسے ہی ان کی شادی ہوتی ہے۔ اچھا، یہی معاملہ جو آپ دیکھیں بیوی کے معاملے میں بھی ہوتا ہے، یعنی بیوی شوہر کو رفاقت فراہم کرتی ہے، شوہر بیوی کو رفاقت فراہم کرتا ہے، لیکن ایک زائد ذمہ داری ڈالی گئی ہے منفعت کی، وہ یہ ہے کہ شوہر صرف رفاقت میسر نہیں کرتا، معاش کی ذمہ داری بھی اٹھاتا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ آگے دیکھیں گے کہ اس میں بھی یہ فرق کیا گیا کہ چونکہ منفعت شوہر سے جو پہنچتی ہے بحیثیت مجموعی، وہ معیشت کی ذمہ داری کی وجہ سے زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے اس کا حصہ بھی اس کو زیادہ ملنا چاہیے۔ ایک ہی بنیاد ہے جس کو قائم کر کے یہ سارا معاملہ کیا۔ اولاد نہیں ہے آدمی کی، ہے ہی نہیں اولاد، تو آپ دیکھیے کہ اس صورت میں اس کے بہت سے معاملات اگر والدین زندہ ہیں تو باپ کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اولاد نہ ہو اور بہن بھائی ہوں تو تب بھی یہی نوعیت واقع ہوتی ہے۔ یہ میں نے صرف اشارے کر دیے، آپ اس ساری بات کو اگر سمجھ لیں گے تو بنیاد واضح ہو گئی۔ اب اس بنیاد کو قائم کر کے اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دیے کہ دیکھیے یہ حصے اس اصول پر مقرر کیے گئے ہیں کہ آپ کو اس دنیا کی زندگی میں عام حالات میں کس سے کتنی زیادہ منفعت حاصل ہوتی ہے اور کس کی عدم موجودگی میں کس کی منفعت بڑھ جاتی ہے۔ یہ اصول ہے جس کے اوپر اللہ نے حصے مقرر کیا۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی ریاضی میں تولنے کی چیز نہیں ہے، اگر تولنے کی ہوتی تو ہم بھی تول لیتے۔ اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر اسی لیے تنبیہ کیا کہ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ علیم و حکیم ہے، اس نے یہ فریضہ مقرر کر دیا ہے، یہ حصے مقرر کر دیے ہیں، بنیاد بتا دی کہ یہ ہے، اور فرمایا کہ اس میں دخل اندازی کی کوشش نہ کرو، اس لیے کہ تمہارے پاس اس میں دخل اندازی کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ لوگ بڑے جذبات میں آج کل گفتگو کرتے ہیں جی میں اپنی بیٹی کو کیسے کم دے سکتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے علم و حکمت کی بنیاد یہ ہے، اس اصول پر میں نے یہ مقرر کیے ہیں، اور اس اصول کے اوپر ہی ان کو سمجھنا چاہیے تم کو، اور غیر جذباتی طریقے سے اس کو سمجھنا چاہیے۔ اس میں جب آپ اس اصول کو سامنے رکھ کے غور کریں گے تو پھر وہ ساری اسکیم سمجھ میں آ جائے گی جس کی بنیاد پر میراث کا یہ قانون مبنی ہے اس پر۔ اور پھر عرض کر دوں کہ شریعت صرف ان معاملات میں مداخلت کرتی ہے جن معاملات میں انسان کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہوتی کہ وہ کوئی فیصلہ کر سکے۔ اب اگر آپ غور کریں تو یہ جو اقرب و نفن کی بنیاد بیان کی ہے، جس کی بنیاد پر یہ سارے حصے ہیں، یہ والدین میں، اولاد میں، بھائی بہن میں، میاں بیوی میں، اور جو دوسرے آپ کے اقربا ہوتے ہیں ان میں بالطبع موجود ہے۔ عام حالات میں اللہ کا یہی قانون ہے جو کام کرے گا، لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی مرنے والے کے ساتھ جو ان رشتہ داروں میں سے کسی کا تعلق ہے وہ منفعت کی بجائے مضرت بن جائے، ہو سکتا ہے نا ایسا؟ بھئی آپ کا بیٹا ہی مقابلے میں کھڑا ہو گیا، بدمعاشی شروع کر دی، ماں باپ کی کوئی عزت ہی نہیں ہے، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے، تو یہ جو علت حکم قرآن نے بیان کر دی ہے اس کا تقاضا ہے کہ اسے محروم کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ جو بنیاد تھی وہ بنیاد اس نے ڈھا دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فیصلہ ہے کہ باپ کا قاتل میراث نہیں پائے گا، یعنی میں یہ حدیث سمجھا رہا ہوں۔ اب بہت سے لوگ جو اس طریقے سے قرآن مجید کو اور اس کی قانونی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی بنیادوں کو نہیں جانتے، تو وہ خیال کرتے ہیں دیکھیے جی قرآن نے تو حصے مقرر کر دیے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوخ کر دی۔ وہ جو وجہ ہے، بنیاد ہے، وہ اس بنیاد پر مبنی ہدایت ہے۔ قاتل وراثت نہیں پائے گا، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وراثت کے پانے کا تو استحقاق ہی منفعت پر تھا، تو جس نے باپ کو قتل تک کر ڈالا اس نے منفعت کی بنیاد ہی ڈھا دی۔ اسی اصول کے اوپر آپ باقی چیزوں کو بھی دیکھ۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا بھی تو ہوتا ہے بعض اوقات کہ ایک آدمی غصے میں آ گیا اور کسی کو محروم کر دیتے نا، آگ کر دیا باپ نے۔ اس کو قرآن نے سورہ بقرہ میں واضح کر دیا ہے کہ اگر اس نوعیت کا کوئی فیصلہ کسی نے کیا ہے اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہی پر، لیکن فیصلہ صحیح نہیں کیا، جذبات میں آگے کر دیا، اس طرح کو معاملہ ہے، تو سوسائٹی کو حق حاصل ہے کہ بعد میں اس فیصلے کی اصلاح کرتے ہیں۔
تو ہم اس پہ قانون سازی کر سکتے ہیں اور عدالتوں کو بھی اختیار دے سکتے ہیں کہ ایسے معاملے کا جائزہ لے لیں. لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ منفعت کا جو قرب ہے جس کو بنیاد بنایا ہے، اگر وہ قتل میں تو بالکل واضح ہو گیا نا، کسی اور معاملے میں بھی اگر منقطع ہوتا ہے تو ہم اس قانون کی روح سے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اب یہ میراث اس کو نہیں ملے گی. اللہ کے قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات درمیان میں خود بتا دی. اسی طرح یہ بات بھی اس سے معلوم ہو گیا کہ ایک بات کہی اللہ تعالیٰ نے، آیت دیکھیے اس کا انداز، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفع، تم نہیں جانتے کہ منفعت کے لحاظ سے کون تم سے قریب تر ہے، فریضۃ من اللہ، اس لیے اللہ نے یہ حصے مقرر کر دیے. ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ علیم و حکیم ہے. بات تو اتنی ہے لیکن اس سے یہ سب باتیں نکلتی. اب ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حصے مقرر کیے ہیں ان میں ہو سکتا ہے نا کہ کوئی نہ ہو یا کچھ بچا ہوا رہ جائے یا سارا ہی بچ جائے. تو ہمیں بھی یہ بتا دیا کہ اگر میرے مقرر کردہ وارث ختم ہو گئے ہیں تو تمہیں ایک میں نے بنیاد بتا دی ہے قرب منفعت کی، اب پھر تم اس کی بنیاد پر خود فیصلہ کر لینا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ہدایات اس معاملے میں آپ کو حدیثوں میں ملیں گی وہ سب کی سب اسی اصول پر مبنی. جیسے میں نے ایک کا ذکر کر دیا، باقی کی بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میری کتاب میزان میں زیر بحث آ گئی، ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ جو آخر میں فرمایا کہ اللہ علیم و حکیم ہے، تو اس کے بارے میں بھی جان لینا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اشارہ کر دیا میں نے، مزید اس کو جان لینا چاہیے کیونکہ یہ وہ قرآن کے مقامات ہوتے ہیں جن میں آخر میں وہ تنبیہ کرتا ہے جو اس میں اصل میسج ہوتا ہے. جس میں اس کا ایک تو قانون ہے نا بیان کر دے، اس سے ہی ہے. اس کا میسج یہ ہے کہ یہ تقسیم اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی حکمت پر مبنی ہے. اللہ تعالیٰ کا علم پیش و عقب ہر چیز پر حاوی، حاضر و غائب سب پر محیط ہے. کسی کا علم بھی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا. اسی طرح اس کی ہر بات اور اس کے ہر کام میں نہایت گہری حکمت ہوتی ہے اور کسی کا بھی یہ مرتبہ نہیں ہے کہ اس کی حکمت کی تمام باریکیوں کو سمجھ سکے. اس وجہ سے خدا کی اس تقسیم پر نہ تو اپنے علم و فلسفہ کے غرے میں کسی کو معترض ہونا چاہیے، نہ جذباتی جنبہ داری کے جوش میں کسی کو قدم اس کے خلاف اٹھانا چاہیے. انسان جذباتی ہو جاتا ہے. تو تنبیہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ تقسیم میں نے اپنے علم و حکمت کی بنیاد پر کی ہے. بسا اوقات آدمی اپنے ذاتی میلان کی بنیاد پر ایک کو دوسرے پر ترجیح دیتا ہے، لیکن یہ تجربے سے آپ دیکھیں گے کہ یہ ترجیح دنیا اور آخرت دونوں اعتبارات سے غلط ہوتی. انسان کرتا ہے بعض اوقات خدا کے قانون سے ہٹ کر. اسی طرح کسی کو اپنے ذاتی میلان کی بنیاد پر نظر انداز کرتا ہے، حالانکہ بعد کے حالات ثابت کر دیتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے اس کا رویہ زیادہ صحیح تھا. جس کو اس نے نظر انداز کیا اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے. اس لیے صحیح روش یہ ہے کہ آدمی جو قدم بھی اٹھائے اپنے ذاتی میلانات کی بجائے شریعت کی ہدایت کے مطابق اٹھائے. اسی میں خیر ہے، اسی میں برکت ہے. جو لوگ شریعت کے خلاف قدم اٹھاتے ہیں وہ خدا کے علم اور حکمت کی تحقیر کرتے ہیں. اس کی سزا دنیا میں ملتی ہے، آخرت میں ملتی ہے. تو یہ سمجھ لینا چاہیے. اسی سے یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ جو اللہ کا قانون جس معاملے میں اس نے دیا ہے وہ قانون ہمارے لیے ہر حال میں واجب الاطاعت ہے. چنانچہ سورہ مائدہ جب اس کے بعد والی سورہ آئے گی تو وہاں یہود کے رویے پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ فسق کا ارتکاب کرتے ہیں، ظلم کا ارتکاب کرتے ہیں، کفر کا ارتکاب کرتے ہیں. کیونکہ اللہ کا قانون معلوم ہو گیا تو حکمت کیا اس کے اندر ہوتی ہے وہ یہ سمجھ لیں. یعنی اس میں اس کو واضح کیا، یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون دیا وہ اس بنیاد پر مبنی ہے. اپنے جذبات کی بنیاد پر فیصلے نہ کرو بلکہ اس علم و حکمت کی بنیاد پر فیصلے کرو جو انصاف کے تقاضے پورے کر رہی ہے. اور وہ کیا ہے؟ قرب منفعت. منفعت کا کم یا زیادہ ہونا یہی حصوں میں کمی یا زیادتی کا باعث بنتا ہے. پھر تنبیہ کر دوں کہ میں نے چند چیزوں کے بارے میں واضح کیا ہے. نمبر 1، آپ کو وصیت کا حق پہلے حاصل. یہ حصے اللہ تعالیٰ نے آپ کی میری وصیت کے بعد مقرر کی ہے. آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ وصیت کریں. اس کے اوپر جو 1/3 کی تحرید ہمارے فقہاء نے عائد کی ہے وہ جس حدیث کی بنیاد پر کیا اس کی میں نے وضاحت کر دی، اس سے یہ بات بالکل نہیں نکلتی. اس وجہ سے انصاف کے ساتھ کوئی ظلم کیے بغیر جتنی وصیت کرنی ہو کرنے کا حق ہے. آپ پہلے تو آپ کا حق آپ استعمال کریں. یہ وصیت وارثوں کے حق میں بھی ہو سکتی ہے لیکن رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں.
وہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، اس کو ماننا ہر مسلمان کا فرض ہے، اور اس معاملے میں اللہ کے فیصلے کے خلاف بات کرنے کے لیے ہمارے پاس بنیاد بھی کوئی نہیں ہے۔ لیکن کوئی ضرورت، کوئی خدمت، کوئی باعث بنی ہے تو آپ بیٹے کے حق میں بھی وصیت الگ سے کر رہے ہیں، پہلے وہ وصیت اس کو مل جائے گی، پھر اس کا حق موجود ہے، وہ اس کو ملے گا، یعنی وہ جو اس کا حق ہے اللہ کا مقرر کردہ وہ تو اس کو ملنا ہی ہے۔ اس سے پہلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 400 روپیہ تو اس کو زیادہ دے ہی دیا جائے، تو یہ وصیت بھی آپ کو کرنے کا حق ہے۔ اس معاملے میں بھی ہمارے فقہا نے جو بات کہی ہے کہ کسی وارث کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی، وہ بات اصول میں ٹھیک ہے، لیکن اس کی یہ تفصیل ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں، وہ قرآن پر مبنی ہے بات، لیکن اس کی تفصیل یہ ہے کہ کوئی ضرورت، کوئی خدمت اس کا باعث بن سکتی ہے۔ اسی طریقے سے چونکہ اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ قرب منفعت بنیاد ہے، تو اگر منفعت ختم ہو گئی ہے کسی معاملے میں تو آپ کو حق حاصل ہو جاتا ہے اسے محروم کرنے کا بھی، جس کو آگ کرنا کہتے ہیں، لیکن اس میں کوئی بے انصافی نہ ہونے پائے، اس میں اسٹیٹ کوئی قانون سازی بھی کر سکتی ہے، اور یہ معاملات عدالتی ریویو میں بھی جا سکتے ہیں تاکہ یہ بات بتا دیا جائے کہ باعث کیا بنا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو چونکہ اللہ کے قانون کے مقابلے میں کھڑا ہے تو اس کو اس طرح کے معاملے میں جذباتی طور پر ایک اعلان کر دینا کافی نہیں، اسے اسٹیٹ کرنا چاہیے کہ اس کے وجوہ و اسباب کیا ہے، وہ کیوں ایسا کر رہا ہے، ایک حقدار جس کو اللہ نے حقدار قرار دیا ہے اس کو محروم کرنے کی کیا وجہ ہے، یہ اسے بتانا چاہیے۔ اسی طریقے سے ان آیات پر ایک نگاہ ڈال کے دیکھ لیجئے، میں نے اس کا اشارہ کیا تھا پچھلی گفتگو میں، پھر تنبیہ کر رہا ہوں کہ اس میں حذف کے بعد اسلوب ہے، ان کو ہر حال میں ملحوظ رکھنا چاہیے، یعنی بعض موقعوں کے اوپر ایک حصہ ایسا ہے جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا اس لیے کہ وہ خود بخود نکلا پڑ رہا ہے، تو اس وجہ سے میں نے ترجمے میں ان تمام چیزوں کو نکال دیا ہے، یعنی ان کو ترجمے میں بیان کر دیا ہے، چونکہ ہمارا جو عام قاری ہے وہ اس اسلوب سے واقف نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے ان کو میں نے بیان کر دیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ اس کی نوعیت یہ ہے، اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے کہ آگے قرآن مجید نے وصیت کے حق کو جب بار بار بیان کیا ہے تو اس میں یہ کہا ہے کہ غیر مضار ہونی چاہیے، یعنی وصیت اتنی ہونی چاہیے جس سے وارثوں کی حق تلفی نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد پر وہ بات کہی تھی، تو یہ ہمیں بھی اب ملحوظ رکھنی چاہیے، ایک تہائی کی حد نہ صحیح لیکن حق تلفی کسی حال میں نہیں کرنی چاہیے، یعنی ظلم اور حق تلفی یہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر آپ کے اوپر نیکی کا کوئی غلبہ ہو گیا ہے تو اس میں بھی آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنے وارثوں کو آپ محروم کر دیں، اس نیکی کو بھی ایک حد کے اندر رہنا چاہیے، اپنے ترکے سے آپ ان کو محروم نہ کریں۔ یہ چند تنبیہات ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں جو پہلو موجود ہیں ان کی مزید تفصیلات اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس کے لیے پھر میری کتاب میزان میں قانون معیشت کو پڑھ لیں، اس میں نے تفصیل سے اس قانون پر گفتگو کی۔ اس کے بعد اب ارشاد فرمایا کہ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، یہ اب آیت 12 شروع ہو رہی ہے، اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہے اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا۔ پہلے بیان کیے تھے اولاد کے حصے، پھر بیان کیے والدین کے حصے، اب بیان کیے ہیں ازواج کے حصے۔ تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہے اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا، إِن لَمْ يَكُنْ لَهُمْ وَلَدٌ، اگر ان کے اولاد نہیں ہے، اگر ان کے اولاد نہیں ہے، اولاد بیوی کی اس شوہر سے بھی ہو سکتی ہے اور پچھلے شوہر سے بھی ہو سکتی ہے، اگر ان کی اولاد نہیں ہے تو شوہر کا حصہ 1/2 آدھا۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر ان کی اولاد ہے فَلَكُمْ رُبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا، تو ان کے ترکے کا 1/4 ملے گا، من بعد وصیت یوصین بہا او دین۔ اب دیکھیے وہ قرب منفعت ہے نا، تو یہ کم ہو رہا ہے، زیادہ ہو رہا ہے، کیونکہ پھر وہ اولاد کی منفعت کو ملحوظ رکھ کے ادھر جانا چاہیے۔ فرمایا یہ حصے بھی انہوں نے اگر کوئی وصیت کی ہے تو پہلے اس کو پورا کیا جائے گا، قرض ہے تو وہ ادا کیا جائے گا، اس کے بعد وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور اگر تم ہو یعنی بیوی دنیا سے رخصت ہو گئی ہے تو پھر تو اسے بیان کر دیے، اگر بیوی دنیا سے شوہر دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو بیوی کا حصہ کیا ہے، ترکے میں سے 1/4۔ کس صورت میں؟ إِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر اولاد نہیں ہے تو بیوی کا حصہ 1/4۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور اگر اولاد ہے فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، تو پھر تمہارے ترکے کا 8واں حصہ ان کا ہے، من بعد وصیت توصون بہا او دین، یہ بھی جب کہ وصیت جو تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور قرض اگر ہو تو ادا کر دیا جائے۔ یہ حصے تھے ازواج کے، یعنی اولاد، والدین اور ازواج۔ اس میں ایک چیز جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا
وہ یہ کہ والدین کے حصے بیان کرتے ہیں. ایک جگہ یہ آ گیا تھا کہ اگر اولاد نہ ہو اور بہن بھائی ہوں تو آپ نے دیکھا تھا کہ اس میں والدین کا حصہ پھر اسی صورت کو لوٹ گیا تھا جو اولاد کی صورت میں ہے. یہ بھی قرآن کا خاص اسٹائل ہے کہ اس نے یہاں پر یہ بیان نہیں کیا لفظوں میں، لیکن آدمی ذرا سا غور کرے تو یہ بالکل واضح اشارہ ہے کہ اگر ظاہر حصہ کم کیا گیا نا تو کسی کو دلوانا ہے، صاف واضح اشارہ ہے کہ اگر اولاد کی موجودگی میں والدین کا 1/6 تھا اور اولاد نہیں اور بہن بھائی ہیں تو پھر لوٹا دیا حصہ ان کا 1/6، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہن بھائی اولاد کے قائم مقام ہو جائیں گے اگر اولاد نہیں ہوگی. یہ اشارہ واضح تھا. اس کو لوگ نہیں سمجھے، انہوں نے سوالات کیے ہیں. چنانچہ اس آیت کے اس سورہ کے آخر میں ایک ضمیمہ ہے جس میں سوالوں کا جواب دیا ہے جو اس کے احکام کے بارے میں پیدا ہوئے. ان میں سے آخری جواب اس کے بارے میں، اور اس میں قرآن نے یہ بیان کر دیا ہے کہ اگر اولاد نہیں ہے تو پھر بہن بھائی بالکل وہی حیثیت رکھتے ہیں جو اولاد. اگر اولاد نہیں ہے یہ میں نے اشارہ کر دیا، یہاں بھی اس کا اشارہ موجود تھا. اور اس سے بھی قرآن کے بعد اسالیب کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے. کیوں ایسا کیا قرآن نے؟ یعنی لفظوں میں کیوں نہیں بیان کیا پہلے مرحلے میں؟ سوال کا کیوں انتظار کیا؟ اس لیے کہ قرآن تربیت دینا چاہتا ہے اس بات کی کہ لوگ اجتہاد کریں، چیزوں کو سمجھیں، ان کا اطلاق کریں. جب لوگوں نے سوال کر دیا ہے تو پھر جواب دے دیے. اور اسی وجہ سے ان سوالوں کے بارے میں بھی ایک تبصرہ کیا ہے سورہ مائدہ کے آخر میں کہ قرآن کے زمانہ نزول میں جو پوچھو گے بتا دیا جائے گا، لیکن از راہ کرم نہ پوچھو. یہ کہا ہے جتنی بات بتائی گئی ہے اس پر عمل کرو اور باقی کو اجتہاد پر چھوڑ دو، رہنے دو، اس سے وسعت رہے گی، یعنی چیزوں کو سمجھنے کا عمل جاری رہے گا. تو اس سے بھی قرآن مجید کے ان پہلوؤں کا آپ احاطہ کر سکتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اب جو بات بیان کی وہ بات یہ بیان کی کہ یہ حصے ہیں جو تمہارے ازواج کے لیے ہم نے مقرر کر دیے. اس کے بعد فرمایا کہ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ، یعنی یہ وارث اگر موجود ہے تو حصے تقسیم ہو گئے. اگر وارث موجود نہیں ہے تو وارثوں کی عدم موجودگی میں آپ نے کسی کو وارث بنانا ہے نا. آپ ایک چیز ہے وصیت، وہ تو وارثوں کی موجودگی میں بھی آپ کر سکتے ہیں. عدم موجودگی میں وارث نہیں ہے تو آپ کسی کو وارث بنائیں گے، ایسا ہی ہوگا نا. یا بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے. آپ نے دیکھا کہ میرا تو مثال کے طور پر میرے اولاد نہیں ہے، مثال کے طور پر میرے بہن بھائی بھی نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے، یعنی ایسی بھی صورت ہو سکتی ہے کوئی بھی نہیں ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہیں تو لیکن بچ رہا ہے بہت سا، تو آپ کسی کو وارث بنائیں گے. جب آپ کسی کو وارث بنائیں تو اب آپ نے اگر تو وارث بنا دیا کسی غیر رشتہ دار کو تو مسئلہ ختم ہو گیا، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. آپ نے کسی رشتہ دار کو وارث بنا دیا، ایسا ہو سکتا ہے نا. مثلا میں نے اپنے چچا یا اپنے ماموں کو وارث بنا دیا. اب چچا اور ماموں ایک بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. میرا میلان کسی ایک کی طرف ہے، ایسا ہو سکتا ہے نا. میرا جو میلان ہے، کیونکہ یہاں تو اب اللہ تعالیٰ کا قانون تو مکمل ہو گیا نا. جن کے حصے اللہ نے مقرر کیے تھے ان کو حصے دے دیے، بچ گیا. یا یہ ہے کہ ان کو حصے دینے تھے، ان میں سے آئی کوئی نہیں، تو اب مجھے ہی وارث بنانا ہے. تو میں اپنے ترکے کا وارث اگر کسی اپنے رشتہ دار کو بناتا ہوں اور اس کو رشتہ داری کی بنیاد پر وارث بناتا ہوں، یعنی غیر رشتہ دار زیر بحث نہیں ہے، تو ایک رشتے کے اندر وہ آپ کے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ بہن بھائیوں کو حصہ نہیں ملتا جب تک اولاد نہ ہو، ایسا ہے نا. تو وہ آپ کے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے ماموں چچا بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کی پھوپھی بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کی خالہ بھی ہو سکتی ہے، جس کو بھی آپ نے وارث بنایا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب رشتے میں وارث بنایا ہے تم نے، چنانچہ الفاظ یہ ہے وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ، کہ آپ نے کسی مرد یا عورت کو اس سے رشتہ داری کی بنیاد پر وارث بنایا ہے ان وارثوں کی عدم موجودگی میں. اس کا ایک بھائی یا بہن ہے، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ. جانتے ہیں وہ کیا ہوگا؟ یعنی آپ کے 4 ماموں تھے، آپ نے ایک ماموں کو وارث بنا دیا، تو اب اس کے ساتھ اس کے بہن بھائی ہیں نا. ایک ہی رشتے میں ماموں کو آپ نے وارث بنایا، خالہ بھی ہے، ایک ہی رشتہ ہے نا. تو اگر اس کا کوئی بھائی یا بہن ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وارث بناؤ. لیکن اب یہ جو اس کا بھائی بہن ہے، کوئی ایک بھائی بہن ہے اگر، یا ایک سے زیادہ ہے، وہ بھی آگے آ جائے گا،
تو 1/6 اس کو دے کے ان میں سے ہر ایک کو باقی کا وارث بنا سکتے. وارث بنانے کا حق ہے تمہیں. مثلا میرے پاس 9 روپے تھے تو میں نے کہا جی میں اپنے ماموں کو وارث بنا رہا ہوں. تو اگر تو اس ماموں کے رشتے میں کوئی اور شریک نہیں ہے, کوئی بہن بھائی اس کا, وہی میرے ماموں ہو جائیں گے نا, ماموں اور خالہ. اگر تو شریک نہیں ٹھیک ہے, اگر شریک ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے مداخلت کی کہ اب ان باقیوں کو 1/6 دے کے ہر ایک کو 1/6 دے کے باقی وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ. تو اگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہے تو بھائی اور بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ, اور اگر وہ ایک سے زیادہ ہوں فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ, تو ان سب کو 1/3 میں برابر شریک کر دو. اب جو باقی رہ گیا وہ جس کو تم نے وارث بنایا اس کا حصہ, یعنی 9 روپے میں سے 1/3 3 روپے یہ اس رشتے کے باقی لوگوں میں تقسیم ہو جائیں گے. 6 کا تمہیں حق ہے اس کو دے. یعنی سارے کا وارث کسی رشتہ دار کو بنانے کو اللہ نے پسند نہیں کیا. یعنی بنا دے لیکن پھر اسی رشتے کے اندر ان لوگوں کو بھی دے دو. من بعد وصیت یوصی بہا او دین, اور یہ جو حصے ہیں یہ بھی وصیت کے بعد ہوں گے جو اس کی طرف سے کی گئی ہے یا کوئی قرض ہے جو ادا کیا جائے گا. غیر مضار, یہاں آ کے پھر شرط لگا دی کہ کوئی ضرر پہنچانا, کسی کو محروم کرنا, کسی کے ساتھ ظلم کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے. وصیۃ من اللہ, یہ اللہ کی وصیت ہے. اور واللہ علیم حلیم, اور اللہ بڑا نرم خو ہے, اللہ علم والا ہے, اللہ بڑا بردبار ہے. تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدیں ہیں, یہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حدیں ہیں, ان سے آگے نہ بڑھو. اور یاد رکھو کہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں گے, یدخلہ جنات تجری من تحت الانہار, انہیں وہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. وَمَن یعص اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے, وَیَتَعَدَّ حُدُودَ, اور اس کی ٹھہرائی ہوئی حدوں سے آگے بڑھیں گے, یدخلہ نارا خالدا فیہا, انہیں ایسی آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وَلَهُ عَذَابٌ مُہین, اور ان کے لیے رسوا کر دینے والی سزا ہے. یہ آیت جو ہے یہ تنبیہ کر رہی ہے کہ میراث کے معاملے میں بھی اگر کوئی ظلم ہوتا ہے, زیادتی ہوتی ہے, خدا کے حدود کی خلاف ورزی ہوتی ہے, جیسے کہ ہمارے معاشرے میں ہے کہ لوگوں کی میراث کھا جاتے ہیں, اس پر قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں, تقسیم نہیں ہونے دیتے. لڑکیوں کو تو خاص طور پر کچھ دینے کا رواج ہی نہیں ہمارے ہاں. تو یہ قرآن مجید نے بتا دیا ان جرائم میں سے ہے جن کے اوپر مسلمانوں کو بھی متنبہ ہونا چاہیے, ابدی طور پر جہنم میں ڈال دی جائے گی. کفر کی سزا کے برابر سزا ہے اس کی. تو قتل کی, یعنی قرآن مجید سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ مالی معاملات بھی کتنی اہمیت رکھتے ہیں. اگر آپ نے کسی کی میراث کا حق, جس وقت دنیا سے آدمی رخصت ہوا ہے اس سب کے حقوق قائم ہو گئے, کسی کو حق نہیں کہ اس کو روک کر رکھے, اس سے منفعت اٹھاتا رہے. لوگ بعض اوقات 10 سال فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں, تقسیم نہیں ہونے دیتے. آپ کے حقوق ختم ہو گئے, اب اتنے ہی حقوق ہیں جتنے اللہ نے مقرر کیے ہیں. تو اس وجہ سے یہ تنبیہ آخر میں فرمائی ہے, اور یہ تنبیہ بڑی اہم تنبیہ ہے. بہت زور کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ میری ٹھہرائی ہوئی حدیں ہیں, اور یاد رکھو کہ ان کی نافرمانی کرو گے تو اس کی سزا کیا ہے. یعنی یدخلہ نارا خالدا فیہا, ایسی آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وَلَهُ عَذَابٌ مُہین, اور ان کے لیے رسوا کر دینے والی سزا ہو. تو یہ میں توجہ دلا رہا ہوں اس بارے میں کہ جو لوگ بھی دین پر یقین رکھتے ہیں, خدا کو مانتے ہیں, وہ اس معاملے میں متنبہ ہو جائیں. عورتوں کا حصہ ان کے پاس ہے, بھائیوں کا ہے, کسی کمزور کا ہے, ضعیف کا ہے, تو سمجھ لیں کہ یہ حصہ وہ دبا کر نہیں بیٹھے ہوئے, وہ اصل میں آگ اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں. اوپر یتیموں کے مال میں یہی بات کہی تھی, یہاں اس کے بارے میں اس میں بھی بتا دیا تھا کہ جو لوگ یتیموں کے مال کی نگہداشت کے بہانے ان کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھرتے ہیں. یہاں پر بھی یہ بتا دیا کہ یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے. یعنی یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے کہ آپ نے میراث نہیں دی کسی عورت کو, بہن کو, بیٹی کو, معمولی معاملہ نہیں ہے. یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ اس کے اوپر جو کفر کی سزا قرآن میں بیان ہوئی ہے, سرکشی کی سزا بیان ہوئی ہے, جو قتل عمد کی سزا بیان ہوئی ہے, وہی سزا اس کی بیان کر دی گئی ہے. تو یہ انتہائی بڑے جرائم میں سے ہے, یعنی اکبر الکبائر جرائم میں سے ہے کہ آپ میراث کے بارے میں یہ کریں. تو اس تنبیہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو ختم کیا ہے, اور یہ میراث کے سارے حصے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے. اس میں جس طرح کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اولاد کے حصے, والدین کے حصے,
ان میں بعض بحثیں پیدا ہوئی ہیں. ازواج کے حصے بالکل بعض ہیں، ان میں کوئی بحث نہیں پیدا ہوئی ہر لحاظ سے. وہ چونکہ الفاظ میں بیان ہو گئے ہیں، وہاں کچھ زبان کے ادب کے اسالیب تھے جن کی وجہ سے ہمارے فقہا نے غلطی کی. اب یہ بڑا سادہ قانون ہے، ایک بدو کو، ایک دیہاتی کو بھی آپ یہ سمجھا سکتے ہیں. قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ آپ کو جو کچھ بھی میراث میں ہے اس میں جو وصیت کرنی ہے ضرورت خدمت کی بنیاد پر وارثوں کے حق میں بھی کر سکتے ہیں، کیجئے. کوئی قرض ہے اسے ادا کیا جائے گا. جو کچھ باقی بچا ہے وارثوں کا حق ہے جو خدا نے مقرر کیے ہیں. ان وارثوں کو جب آپ تقسیم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو پہلے ازواج کے حصے اور والدین کے نکال دیں گے پورے ترکے میں سے. ان کے بعد جو کچھ باقی ہے وہ اولاد کا ہے. اولاد نہیں ہے تو بہن بھائی ان کے قائم مقام ہو جائیں گے. والدین، اولاد اور بہن بھائیوں کے حصے بالکل یکساں تقسیم ہوں گے. اس کی تقسیم بیان کر دی گئی ہے. لڑکے لڑکیاں اکٹھے ہیں تو 1:2. صرف لڑکے ہیں تو سارا ان کا ہے جو کچھ بچا ہوا ہے. اور اگر صرف لڑکیاں ہیں تو 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو 2/3. اگر 1 ہے تو نصف. باقی بچ گیا ہے تو آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اس کی وصیت کر دیں. یہ وصیت جو باقی ہے یہ آپ اسی لڑکی کے بارے میں بھی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے آدھا لڑکی کو اللہ نے دلوا دیا، آپ کہتے ہیں باقی میں بھی میری کوئی ترجیح نہیں ہے، میں اپنی بچی کو دے دینا چاہتا ہوں، دے دیجیے، آپ کو حق حاصل ہے. یعنی اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں. آپ چاہتے ہیں کہ اپنے کسی رشتہ دار کو وارث بنائیں تو اب اللہ تعالیٰ نے قانون بیان کیا. یہ ہے وہ کلالہ کا مسئلہ. اس میں بھی جو پیچیدگیاں لوگوں نے پیدا کی ہیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ کیا ہے. یعنی اس کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہے. انہوں نے کہا کلالہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے پیچھے نہ اولاد ہو نہ اس کے والدین ہو. اچھا، اس طرح کا کوئی آدمی تو یہ حصہ پھر کیسے بیان کیا؟ یہ کس کا حصہ ہے؟ آگے ہے نا اس کے بہن بھائی ہوں تو بہن بھائیوں کا حصہ تو اللہ نے الگ بیان کیا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا یہ اصل میں وہ بہن بھائی ہیں کہ جو ماں پیچھے سے لے کے آتی. قرآن کے الفاظ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ جو بہن بھائی تھے ایک صورت، اور یہاں پھر سیدنا عمر ہی زیر بحث ہے. یعنی وہ اول کے معاملے میں وہی زیر بحث ہے، یہاں بھی وہی زیر بحث ہے کہ ان کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے کیا قصور کیا. وہ اس کو کہتے ہیں قضیہ حماریہ. یعنی انہوں نے آ کے یہ کہا کہ جی آپ نے میراث کی جو تقسیم کرائی ہے تو اس کے تحت آپ نے جو ماں پیچھے سے لے کے آئی تھی ان بہن بھائیوں کو دلوا دی ہے. تو ہم بھی تو اسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں. تو اس میں جو جملہ انہوں نے کہا جاتا ہے بولا وہ یہ تھا کہ حب بننا ابانا کانا ہمارا. آپ فرض کریں ہمارا باپ گدھا تھا، پیدا تو ہم بھی اسی کی ماں کے پیٹ سے ہوئے ہیں، تو ہمیں کیوں محروم کیا ہے؟ اچھا، دلچسپ بات دیکھیے، خدائی قانون میں تو جیسے اس کو سمجھا گیا بتایا جاتا ہے اس میں تو کوئی گنجائش نہیں تھی. تو حضرت عمر تھوڑی دیر خاموش ہوئے، انہوں نے کہا کہ اچھا برابر برابر تقسیم کر لو. یعنی یہ وہ قانون ہے جس کا خاتمہ اس پر ہو رہا ہے کہ یہ اللہ کی حدود ہیں اور اس میں آپ ادنا تغیر نہیں کر سکتے. تو یہ قضیہ ہماریہ بھی ہماری فقہ میں موجود ہے. بہت سادہ بات ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دی. یعنی اگر کچھ بچا ہوا ہے، وارث موجود نہیں ہے، تو آپ اپنے کسی قریبی عزیز کو وارث بنا سکتے ہیں، اور کسی اور کو بنانا چاہیں تب بھی بنا سکتے ہیں. اگر قرآن مجید نے کہا اگر آپ نے قریبی عزیز کو وارث بنایا ہے تو اس رشتے میں جو لوگ موجود ہیں ان کو 1/3 دے کے باقی کا وارث بنا دیں. یہ آیت کا مطلب سادہ طریقے کے اوپر. اب یہ ایک ہی سوال رہ جاتا ہے، قرآن نے تو ویسے سارا مسئلہ بیان کر دیا کہ اگر اس کے باوجود کسی نے وارث نہیں بنایا تو ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں پھر فقہ و اجتہاد کی بنیاد پر کوئی قانون سازی کی جا سکتی ہے. وہ ہمارے فقہا نے کی بھی ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن قرآن کا قانون بہت سادہ ہے. آپ ازواج اور والدین کا حصہ دیں گے، جو کچھ آپ کے پاس اس کے بعد بچے گا وہ اولاد کو دیں گے. اولاد نہیں ہے تو پھر وہ بہن بھائیوں کے پاس چلا جائے گا. وارثوں کی عدم موجودگی میں آپ کو کسی عزیز کو وارث بنانے کا حق ہے. بنائیں تو 1/3 اس رشتے کے شرکاء میں چلا جائے گا، باقی اس کو مل جائے گا. آپ سادہ طریقے سے ان آیات کا ترجمہ سن لیجیے. اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہے اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر ان کے اولاد نہیں ہے، اور اگر اولاد ہے تو ترکے کا 1/4 تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے، اور قرض اگر ہو تو ادا کر دیا جائے. اور وہ تمہارے ترکے میں سے 1/4 کی حقدار ہیں اگر تمہارے اولاد نہیں ہے، اور اگر اولاد ہے تو تمہارے ترکے کا 8واں حصہ ان کا ہے، جبکہ وصیت جو تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے، اور قرض اگر ہو تو ادا کر دیا جائے. اور ان وارثوں کی عدم موجودگی میں اگر کسی مرد یا عورت کو اس سے رشتہ داری کی بنا پر وارث بنا دیا جاتا ہے اور اس کا ایک بھائی یا بہن ہے تو بھائی اور بہن ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا. اور اگر وہ 1 سے زیادہ ہوں تو 1/3 میں سب شریک ہوں گے، اور باقی اس کو ملے گا جسے وارث بنایا گیا ہے، جبکہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے، اور قرض اگر ہو تو ادا کر دیا جائے بغیر کسی کو نقصان پہنچائے. یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ جاننے والا ہے، وہ بڑا نرم خو ہے. یہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو. اور یاد رکھو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں گے
انہیں وہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے اور اس کی ٹھہرائی ہوئی حدوں سے آگے بڑھیں گے، انہیں ایسی آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے رسوا کر دینے والی سزا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔